السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، آج چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک رشتے اور تعلق کے بارے میں۔ وہ رشتہ ہے باپ کا بیٹی سے رشتہ۔ باپ کا برتاؤ بیٹی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس تعلق سے کتاب و سنت کی چند باتیں، نبی کی سیرت سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے اختصار کے ساتھ۔ دیکھیے، پہلی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش پر بڑا اجر و ثواب، بڑی فضیلت بتائی ہے۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے، راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی پرداخت کی، ان کو پالا حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئیں، قیامت کے دن ایسا شخص، ایسا باپ آئے گا، میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ بیٹیوں کو پالنے والا، ان کی تربیت کرنے والا، ان کو کھلانے پلانے، ان کی شادی بیاہ، ان کا لباس، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا، نیک تربیت کرنے والا باپ، اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے کہ نبی نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص آئے گا، میں اور وہ اس طرح قریب ہوں گے، اس طرح نزدیکی ہمارے درمیان ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں باپ کے لیے بیان فرمائی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، اور صحیح حدیث ہے، جس کے راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، بعض روایتوں میں بہنوں کا بھی تذکرہ ہے کہ جس کی 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، فصبر علیہن، ان کی پرورش پر، پرداخت پر، تربیت پر انسان صبر کرتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے، ان کو اپنی بساط بھر جتنی اس کی کیپیسٹی ہے وہ پہناتا ہے، کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، یہ اس کی پرورش کرنا، اپنے بچیوں کی، اپنے بہنوں کی پرداخت کرنا، تربیت کرنا، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ ایسا باپ جہنم میں نہیں جائے گا جس نے اپنے بچیوں کی، اپنے بہنوں کی اچھی تربیت کی ہو۔ ایسا باپ جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ بیٹیوں کی یہ تربیت اسے جہنم میں جانے سے روک دے گی۔ تو پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھنی تھی کہ بیٹیوں کی پرورش، خاص طور سے بیٹیوں کا موضوع ہے کہ بیٹیوں کی پرورش کا اجر و ثواب، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی حیثیت کتاب و سنت میں، شریعت میں کیا ہے۔ دوسری بات اس موضوع کی کہ ہمیں بیٹیوں سے محبت کرنا چاہیے، ہمیں بیٹیوں سے دل سے محبت کرنا چاہیے، سماج کے دباؤ میں نہیں، لوگوں کے کہنے پر اپنی محبت کے اظہار لوگوں کے سامنے نہیں، بلکہ بیٹی سے دل کی گہرائیوں سے انسان محبت کرے، اور اس میں ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ، اسوہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، حدیث لمبی ہے لیکن اپنے مطلب کی بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ میرے جسم کا حصہ ہے، میری ذات کا، میرے وجود کا حصہ ہے۔ کیا باپ، ہم میں سے ہر باپ سمجھتا ہے یہ حیثیت، یہ مقام و مرتبہ کہ بیٹی میرا لخت جگر ہے، نور نظر ہے، کوئی بوجھ نہیں مجھ پر۔ نبی نے کہا کہ میرے وجود کا حصہ ہے فاطمہ، یریبنی ما اری بہا، جو چیز فاطمہ کو پریشان کرتی ہے مجھے پریشان کرتی ہے، ویؤذینی ما آذاہا، جو چیز فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا، جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ کیا بیٹی کے بارے میں میرا یہ تصور ہے؟ اتنا مقام بیٹی کا میری نظر میں، میری نگاہ میں، میرے دل میں ہے کہ جو چیز بیٹی کو تکلیف دے، نظر انداز نہیں، کیونکہ ہم حقیقت میں سب کی بات نہیں کرتا،
لیکن سماج میں ایسے لوگ ہیں جو بیٹی کو مقام نہیں دیتے ہیں، بیٹی سے ویسی محبت نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے، اس کی ضروریات کا ویسا خیال نہیں رکھتے جیسا خیال رکھنا چاہیے۔ میں چاہے بعد میں ریکارڈنگ میں کاٹ دیں گے، لیکن ایک میں فیملی جانتا ہوں، بیٹی پریشان ہے، شادی شدہ ہے، بہت پریشان ہے، باپ کے پاس بہت کچھ ہے، زندہ ہے باپ، والدین زندہ ہیں، بہت کچھ ہے، اور بیٹی پریشان ہے، اتنا کچھ ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا حصہ بیچ کے بیٹی کی زندگی بدل سکتے ہیں، اس کی جہنم کو جنت میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، دولت کا لالچ، کھیت کا لالچ، پراپرٹی بکنا نہیں، چاہے بیٹی مر جائے لیکن پرنوز باللہ، لیکن یہ ذہنیت اللہ تعالیٰ کسی کے نہ بنائے، لیکن لوگ ایسے ہیں، یہ زندہ مثالیں ہیں کہ بیٹی نے کتنی بھی پریشان ہے، پریشان حال ہے، جو ٹھیک ہے شادی کر دی، جیسا بھی جہاں بھی ہوئی، اب پریشان ہے بیٹی، وہ ذمہ داری آپ کی تھی، آپ دیکھتے، لیکن بہرحال بیٹی پریشان ہے تو میں اپنی پراپرٹی کا کچھ حصہ بیچ کے کیوں نہیں بیٹی کو دے دیتا کہ وہ پریشانی سے نکل سکے، اس کی زندگی کم سے کم بہتر انداز میں گزر سکے۔ بہرحال تو دوسری بات یہ تھی کہ محبت کرنا بیٹی سے، بات کئی ہیں لیکن آج تیسری بات کہہ کے بات ختم کروں گا، باقی باتیں انشاءاللہ آئیں۔ تیسری بات یہ ہے باپ اور بیٹی کے تعلق کے بارے میں کہ ہمارا اپنی بیٹی اور بیٹیوں کے ساتھ تعامل کیسا ہے، برتاؤ کیسا ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے باپ دیکھے ہیں اور قریبی باپ دیکھے ہیں جنہوں نے شاید پوری زندگی اپنی بیٹی سے کبھی بات نہیں کی ہوگی۔ کوئی بات کہنا ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، یعنی اس کی ماں سے کہتے ہیں، ماں وہ بات بیٹی تک پہنچاتی ہے، پھر بیٹی کو کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں سے کہتی ہے، اور وہ ماں جو ہے اس کی بات باپ تک پہنچاتی ہے۔ کبھی بھی ڈائریکٹ کمیونیکیشن، براہ راست بیٹی سے کبھی بات نہیں کی۔ یہ احترام ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ احترام ہے، یہ احترام نہیں ہے، یہ بلا وجہ کا روب ہے، یہ انا ہے، یہ غرور ہے، یہ گھمنڈ ہے، یہ رکاوٹ ہے جو نبی کی سیرت کے خلاف ہے، نبی کی اسوہ کے خلاف ہے۔ نبی کا اسوہ صحیح ابن حبان کی صحیح حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ نبی کی گفتگو سے مشابہ، یعنی جیسی گفتگو نبی کی تھی، جیسے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ویسی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی انداز میں بات کرتی تھی۔ یہاں وہ ذکر نہیں ہے، لیکن بعض روایتوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چلتے تھے اس انداز میں فاطمہ سے زیادہ مشابہ کوئی نہیں تھا چلنے میں، تو گفتار میں بھی اور رفتار میں بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم کے مشابہ تھیں۔ تو کہتی ہیں دیکھیے باپ کیسا ہونا چاہیے، بیٹی کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، نبی نے کر کے بتایا۔ کیا ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہتی ہیں جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ سے اللہ کے رسول سے ملنے آتی، قام الیہا، کھڑے ہو جاتے۔ ہم کرتے ہیں کیا؟ آئی آنے دو، شادی کے بعد مثال کے طور پر آئے گی نا، ملے گی، اندر جائے گی، دیکھا جائے گا، ملیں گے بعد میں۔ نہیں، اللہ کے رسول کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ جیسے ہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں داخل ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، وقبلہا، انہیں بوسہ لیتے۔ بڑی ہو چکی تھی، شادی شدہ ہیں، لیکن بیٹی کو بوسہ لے رہے ہیں۔ ورحب بہا، اور ترحیبی کلمات، خوش آمدید، کیسی ہو، کیا حال چال ہے، آؤ بیٹھو، اس طرح کے کلمات، اس طرح کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہا کرتے تھے۔ آگے دیکھیے، وَأَخَذَ بِيَدِهَا، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور جہاں نبی کی خاص جگہ بیٹھنے کی ہوتی وہاں بیٹھاتے اپنی بیٹی کو۔ ہم تو اپنے گھر کے وہ ہوتے ہیں راجا چودھری، جہاں بیٹھے ہیں وہاں کوئی بچہ بیٹھ نہیں سکتا، یہ باپ کی کرسی ہے، لیکن یہ نبی کا احترام اپنی بیٹی کے لیے، نبی کا یہ تکریم، عورت کی ذات عورت کی تکریم، اپنی بیٹی کی تکریم کی جس جگہ نبی بیٹھا کرتے تھے، اپنی بیٹی داخل ہوتی تو اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو وہاں بٹھاتے تھے۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا برتاؤ بھی اپنے والد محترم کے ساتھ ایسا ہی تھا۔
جب اذا دخل علیہا اللہ کے رسول فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے، قامت الیہ، وہ بھی کھڑی ہو جاتی، آپ کو بوسہ لیتی، آپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنی جگہ پہ بٹھاتی۔ تو ابھی 3 باتیں کہنی انشاءاللہ، 3 باتیں اور ہیں جو آئندہ درس میں۔ تو 3 باتیں، انسان اپنے آپ کو دیکھے، کیا بیٹی کے ساتھ اس کا برتاؤ ایسا ہے؟ کیا وہ بوجھ نہیں سمجھ رہا یا سمجھ رہا ہے؟ ہاں، بوجھ بنایا ہے اصل میں ہم لوگوں نے۔ بیٹی کسی باپ کے لیے بوجھ نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں اپنی زندگی کو، کھلانا پلانا پڑھانا سب آسان ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ بلکہ دیکھا جائے تو لوگوں کا تجربہ تو یہ ہے کہ بیٹی بعض دفعہ زیادہ نفع بخش، زیادہ خدمت کرنے والی، زیادہ فرما بردار، زیادہ احترام کرنے والی ہوتی ہے بیٹوں کے مقابلے میں۔ ضروری نہیں ہے، لیکن بہت سارے قصے، بہت سارے تجربے ایسے لوگوں کے ہیں۔ مسئلہ ہم نے کہاں جا کے پھنسا ہے، پیچ کہاں پھنسا ہے، بات ختم کرتا ہوں، لیکن پیچ کہاں پھنسا ہے، لے جا کے شادی پہ۔ اور شادی میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ شادی سامنے والا جہیز مانگے گا، ایک تو یہ خطرہ ہے کہ بہت مانگے گا، نہیں دیں گے تو پریشان کرے گا۔ یہ ہم نے سر پہ مل کے بوجھ لادے ہوئے ہیں، اوپر سے کہیں سے نہیں آیا ہے، کسی نے زبردستی نہیں کی ہے، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا بوجھ ہے جو ہم نے ایک دوسرے کے سر پہ ڈال دیا ہے۔ تم بھی بوجھل رہو، میں بھی بوجھل رہوں، تمہاری بیٹی ہوگی تو میں تم کو پریشان کروں گا، میری بیٹی رہے گی تم مجھے پریشان کرنا، ہم سب مل کے ایک دوسرے کو پریشان کرتے۔ مزہ اسی میں آ رہا ہے لوگوں کو کہ ہم پورا معاشرہ، سماج ایک دوسرے کو مل کے پریشان کریں، ایک دوسرے کی دولت چھینیں، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے ایک دوسرے کی دولت کھائیں، یہ ہم کو اچھا لگتا ہے۔ بہرحال تفصیل نہیں کرتے، لیکن ایک پریشانی ہو۔ دوسرا یہ رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، باپ کو ڈر رہتا ہے جو شوہر ہوگا اس کا داماد کیسا ہوگا، مارے گا تو نہیں، پیٹے گا تو نہیں، پریشان تو نہیں کرے گا، گالی تو نہیں دے گا، کھلا پائے گا کہ نہیں کھلا پائے گا، کیسا رکھے گا اس کو، اس کی زندگی کیسی گزرے گی۔ یہ دونوں غم ایک باپ کو مارتے ہیں۔ باقی کھلانا کون سا مسئلہ ہے باپ کے لیے، پلانا، محبت کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پڑھاتا، سب کچھ اس کے لیے، گھر بھی دے سکتا ہے، سب کچھ دے سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی بساط میں دیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ سامنے سے ایسا مطالبہ ہو جائے، ایسے مطالبے ہو جائیں شادی کے موقع پر کہ انسان پریشان ہو جائے، یا ڈر رہے انسان کو کہ انسان سامنے والا جو ہے اس کا داماد، بیٹی کا شوہر کیسا نکلے گا پتہ نہیں۔ بہرحال ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بری مثال نہ بنیں، کسی بھی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، سسر کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، کسی بھی حیثیت سے عورتوں کے لیے بری مثال نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔